ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، انی، میرے بارے میں، فإنی قریب، تو میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ قریب سمجھتے ہیں نا، نزدیک ہوں۔ اور یہ قریب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، جیسے آج کل لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے نا سی ڈی لگانے والا، یہ جو باطل کا سہارا لیتے ہیں اور اپنے باطل نظریات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ دنیا کی مثالیں دیتے ہیں نا، کہ چھت پہ جانا ہو تو سی ڈی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جاہل، میں تو تیرے اتنا قریب ہوں کہ تیری سوچ بھی نہیں ہے، چھت تو تجھ سے دور تھی جس لیے تو نے سی ڈی لگائی۔ کس لیے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر میرا بندہ پوچھے کہ اللہ تعالی سے دعا کرنی ہو تو کتنا اونچی آواز سے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فإنی قریب، میں اپنے بندے کے قریب ہوں۔ اب بعض جو باطل نظریات والے ہیں انہوں نے کہا دیکھا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے قریب ہوں، اس کا مطلب ہے جدھر بندہ ہے ادھر ہی اللہ کی ذات ہے۔ تو معاذ اللہ، یہ بھی بہتان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، چونکہ اللہ تو عرش پہ مستوی ہے نا، الرحمن علی العرش استوی، اور صحیح حدیث جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ کدھر ہے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی سے کہ این اللہ، تو اس نے کیا کہا تھا؟ ہوا فی السماء، ٹھیک ہے۔ تو یہ قریب کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بعد میں آپ کو ایک حدیث بھی سناتا ہوں۔ قریب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت، سماعت، بصیرت، علم، جاننا، وہ بندے کے کیا ہے؟ قریب ہے۔ اجیبو، میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی دعا کو، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارے، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں، ادھر فرمایا اجیب دعوت الداعی، پکارنے والے کی دعا کو میں کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم عن دعائہم غافلون، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی مردہ سے، کسی مورتی سے، کسی قبر سے مانگتے ہیں نا، تو وہ قیامت تک مانگتے رہیں گے، وہ قیامت تک ان کی سنیں گے نہیں، اور وہ غافل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو۔ اذا دعان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ بندہ کہے یا اللہ مجھے بیٹا دے دے اور بس، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے بار بار مانگے۔ اللہ کہتے جو مجھ سے مانگتا رہتا ہے میں اس کو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ یہ بندے میری بات مانیں، مجھ سے مانگا کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور غیر اللہ کو چھوڑ کر میرے اوپر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ ہدایت پا جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ کامیاب ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے کامیابی اللہ پہ ایمان لانے میں ہے اور اللہ کی توحید کو ماننے میں ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6384 ہے، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فکنا اذا علونا کبرنا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جب ہم اونچائی پہ چڑھتے تو ہم کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعوا الصم ولا غائبا ولکن تدعون سمیعا بصیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اپنے آپ پہ ترس کرو اور تم ایسی ہستی کو نہیں پکار رہے کہ جو حاضر نہ ہو، غائب ہو اور سننے والی نہ ہو۔ آگے فرمایا وَلَٰكِن تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا، تم تو اس اللہ کو بلا رہے ہو جو سمیع ہے اور اس حدیث میں اللہ کے رسول نے قریب کا مطلب بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ قریب کا مطلب وَلَٰكِن تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں فرمایا ہو کہ وَلَٰكِن تَدْعُونَ قَرِيبًا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو تمہاری بات کو سن بھی رہے ہیں اور تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جیسے اللہ کی شایان شان ہے۔ کیسے سن رہے ہیں؟ جیسے اللہ کی شایان شان ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسے ہی سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3573 ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما علی الارض مسلم یدعو اللہ بدعوی، کہ روئے زمین پہ کوئی بھی مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے تو الا آتاہ اللہ ایہا، تو اللہ اس کو وہی چیز دے دیتے ہیں جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو وہی چیز دیتے ہیں۔ او صرف عنہ من السوء مثلہا، یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ بندہ اللہ سے گاڑی مانگ رہا ہے نا یا مکان مانگ رہا ہے تو وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے، تو وہ دعا اللہ اس کی قبول کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت اس پہ آنے والی تھی جس کو اللہ تعالیٰ رد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دعا کا فائدہ ہے نا، اللہ کو پکارنے کا فائدہ۔ ایک طرف بندہ قبر والے کو پکار رہا، ساری زندگی پکارتا رہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک طرف اللہ کو پکار رہا ہے، لے بھی رہا ہے، کچھ نہیں ملا تو اس سے جو اس کی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ ما لم یدعو باسم او قطیعۃ رحم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک یہ اللہ سے کوئی گناہ والی چیز نہیں مانگتا یا کوئی قطع رحمی کرنے والی تو اللہ اس کو دیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے بندوں کو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، سماعت، بصیرت، قوت وہ بندے کے قریب ہے، اس کے پاس ہے، وہ جب بھی اللہ کو بلائے گا اللہ اس کی پکار کو سنیں گے۔ آگے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، احل لکم حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے لیلۃ الصیام رمضان کی راتیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رمضان کی جو راتیں ہیں وہ کیا کر دی ہیں؟ حلال کر دی ہیں، ٹھیک ہے؟ کس لیے؟ الرفث الی نسائکم، تمہارا اپنی عورتوں کی طرف ملنا، اپنی عورتوں سے صحبت کرنا، ہم بستری کرنا، یہ رمضان کی راتوں میں کیا ہے؟ حلال ہے، ٹھیک ہے؟ شروع اسلام میں یہ نہیں تھا تو پھر اللہ نے اپنے بندوں پر رحمت کرتے ہوئے اس کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1437 ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ۔ اب اللہ نے یہ عورتوں کو حلال کیا اور ساتھ ایک اور بات بتا دی ہے، کیا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عورتوں کے جو راز ہیں وہ تمہیں بتا سکتی ہے، تم ان کو بتا سکتے ہو، تمہارا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے،
کوئی شرم نہیں ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ اپنی عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرنے لگے ہو تو شرماؤ یا کوئی ایسی ویسی بات تمہارے ذہن میں آئے شیطان ڈالے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا، یعنی تمہارا کوئی آپس میں پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو میاں بیوی کے آپس میں تعلقات کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، جو بندہ اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کرتا ہے، اس امانت میں خیانت کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو باتیں ہیں وہ لیک آؤٹ کر دیتا ہے تو اس کا گناہ کیا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کی نظروں میں سب سے برا بندہ وہ ہے الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرہا، کہ بندہ اپنی عورت کے پاس جاتا ہے یا عورت اپنے خاوند کے پاس جاتی ہے تو پھر وہ باتیں، ٹھیک ہے، وہ ملاپ، اس کی صورتحال وہ جا کے اپنے دوستوں کو بتائے یا عورت اپنی سہیلیوں کو بتائے، تو یہ قیامت کے دن سب سے برے لوگوں میں سے ہوں گے. علم اللہ انکم، اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ بے شک تم تختانون انفسکم، اپنے آپ میں کچھ خیانت کرتے ہو، فتاب علیکم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر دھیان دیا، وعفا عنکم، اور تم کو معاف کر دیا، فالآن، اب باشروہن، تم ان سے مباشرت کر لیا کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4508 ہے. اس کی تفسیر میں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، کہ جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے تو کوئی بھی اپنی عورت کے قریب نہیں جاتا تھا. پورا رمضان، یکم رمضان سے لے کر 30 تک یا 29 تک، دن میں رات میں کوئی بھی اپنی عورت کے پاس. وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنفُسَهُمْ، تو پھر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بیچ بیچ میں سے نا کچھ کرنے لگ گئے. ٹھیک ہے. انسان تھا نا. تو یخونون کا مطلب کیا ہے کہ ان کے دلوں میں ایسی باتیں آتی، پھر وہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس چلے جاتے. فانزل اللہ تعالی علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم فالآن باشروہن، پھر اللہ نے یہ آیت اتاری کہ ٹھیک ہے، تمہارے لیے رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں وہ کیا ہیں، حلال ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت کا نزول فرمایا نا. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حتیٰ یتبین، حتیٰ کہ الگ ہو جائے، لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، سفید دھاری سیاہ دھاری سے، من الفجر، فجر سے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک. ادھر روزے کی جو شروع جدھر سے ہوتا ہے اور اینڈ ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا. سفید دھاری سیاہ سے الگ ہو جائے، اس کا کیا مطلب کہ جب صبح صادق طلوع ہو جائے اور رات جو ہے، رات کی جو سیاہ دھاری ہے وہ صبح کی سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو تب روزہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کب تک ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اس کو پورا کرو تم کب تک، رات، یعنی جب سورج غروب ہو جائے. ٹھیک ہے. رات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لیٹ کر دو، بلکہ اس کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1957 ہے. عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اتنی دیر تک خیر پہ رہیں گے جب تک افطاری میں کیا کریں گے، جلدی کریں گے. تو اس لیے افطاری جلدی کتاب و سنت کے مطابق جو اللہ کے رسول نے ہمیں ٹائم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو تو فوراً ہمیں روزہ افطار کر لینا چاہیے، اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ اکثر لوگ جو ہے نا، اکثر مسلمان وہ احادیث کی مخالفت کرتے ہیں نا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افطاری میں کیا کیا کرو، تو وہ کیا کرتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں. تو اگر کہا سحری میں
جلدی لیٹ کرو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جلدی کرتے ہیں. نمازوں کے بارے میں فرمایا کہ جو نمازیں ہیں اول وقت میں پڑھو. ٹھیک ہے، کیا کرو؟ اول وقت میں پڑھو. اول وقت میں. ٹھیک ہے، جیسے وہ صحابی نے پوچھا تھا نا سب سے بڑا عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ الاولی، اول وقت میں. تو وہ لیٹ پڑھتے ہیں. اور جس حدیث میں فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یؤخر العشاء، کہ عشاء کو لیٹ کرو تو وہ جلدی پڑھتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے مار ہوتی ہے نا بعض لوگوں کو، کہ انہوں نے حدیث کے الٹ ہی جانا ہوتا ہے، جو شریعت نے حکم کیا اس کے الٹ ہی جانا ہوتا ہے. تو یہ روزے کی حد بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے. کل سے انشاءاللہ ہم کہ اعتکاف کدھر کرنا چاہیے، اس کی جگہ کیا ہے اور اس کے کیا احکام ہیں، ادھر سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ.